اتنا فریش ڈے گزرے گا کیا بتاؤں. نہ جان نہ پہچان اس کے سارے پیسز کو جولی میں ڈال لے تو وہ پاس یہ دیکھ سکتے ہو. ابھی میں جا رہا ہوں. ورڈ اب یہ بھی خراب ہے تو قسم سے آج کل کے لوگ کو بھی انسان اتنا حیران ہو جاتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سنی خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سنی خان آفیشیل. ویلکم ٹو اندر فریش ڈے, ویلکم ٹو اندر فریش ولاگ. تو اس ٹائم میں جو ہے نا صبح کا ٹائم ہے اور میں مارننگ واک کے لیے نکلا ہوں. یہ دیکھ سکتے ہیں ارد گرد ابھی جو ہے نا صبح کا بہت فریش ٹائم ہے. اور یقین جانے قسم کھا کے کہتا ہوں نا کہ آج کل میں ینگ جنریشن کو کہتا ہوں جو مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ صبح کا نماز پڑھ کر آپ جو ہے نا پہلے جو ہے نا آپ رات کو جو ہے نا جلدی سویا کرے اور صبح جلدی اٹھا کرے نماز کے لیے, اور اس کے بعد تھوڑا سا واک کیا کرے. قسم سے آپ کا دن اتنا فریش گزرے گا نا. اور نماز کے بعد اگر ہو سکے تو سورۃ یاسین کی تلاوت کرے اور اس کے بعد تھوڑا واک کے لیے نکلے تو اتنا خوبصورت ڈے آپ کا گزرے گا کہ میں ابھی آپ میرے پاس یہ دیکھ سکتے ہو. ابھی میں جا رہا ہوں اپنے باپ کے قبر کے پاس, پودوں کو پانی بھی دے دوں گا اور اس کو جو ہے نا ہم تھوڑا سا جو ہے نا سبق بھی سورۃ یاسین کی تلاوت بھی کروں گا. اور یہ دیکھیں صبح کا کتنا فریش ٹائم ہے اور اس وقت انسان میں بہت زیادہ انرجی کی جو ہے نا ٹائم جو ہے نا انسان میں اتنا پوٹ کے انرجی جو ہے نا پیدا ہوتا ہے اگر آپ صبح مارننگ واک کے لیے نکلے. اتنا فریش ڈے گزرے گا کیا بتاؤں آپ لوگوں کو. مجھے اس بات پر بہت غصہ آ جاتا ہے کہ جب صبح کے ٹائم میں آ جاتا ہوں اور اس ندی میں جو یہ ندی جو ہے نا سوکھا اور یہاں پر پانی نہیں ہوتا, اتنا غصہ آ جاتا ہے. یہاں پر ایک دن ہوتا ہے اور پتہ نہیں 2-3 دن تو پانی ہی نہیں ہوتا ندی میں. اصل میں ہمارے جو ہے نا قبرستان کے ساتھ ہی ہے یہ ندی ہوتی, تو جیسے اس ندی کو جو ہے نا اس ندی سے میں اپنے ان پودوں کو جو ہے نا پانی دیتا ہوں. تو یہاں پر جو ہے نا 2 پمپ ہی لگے ہوئے پانی کے, لیکن پتہ نہیں دونوں خراب ہے. ہمارے یہاں ولیج کے لوگ بھی ماشاءاللہ کیا بتاؤں, مطلب کوئی چیز جو ہے نا کوئی چیز کو نفع تو دے ہی نہیں سکتے, نقصان کیا بتاؤں. ہمارے گاؤں میں جو ہے نا سولر لائٹ لگے ہوئے تھے, ان سے جو ہے نا بیٹری چورا لی. اور کہتا ہوں یار اگر ایک انسان جو ہے نا ایک چیز کو فائدہ نہیں دے سکتا تو نقصان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ قسم سے آج کل کے لوگ کو بھی انسان اتنا حیران ہو جاتا ہے کہ ایک چیز کو اگر اللہ کے بندوں اگر فائدہ نہیں دے سکتے تو نقصان کیوں دیتے ہوں. یہ تو اب یہاں پر انسان کیا کہے. 2 پمپ ہے, دونوں خراب ہوئے ہیں, اور ویسے ہی خراب نہیں ہوئے, کسی نے خراب کیے ہوئے ہیں زبردستی, مطلب ایسے تو خراب نہیں ہو جاتا پمپ اتنے آسانی سے تو خراب نہیں ہو جاتا. کرتا ہوں پھر وہ صحیح ہوا ہے, اور دوسرا نا گراؤنڈ والا تو پھر خراب ہوا ہے. وہ دوسرا والا دوسرے گاؤں چھوٹے گراؤنڈ میں جو ہے نا چھوٹے میدان میں جو ہے نا جس سے آتا ہوں کہ وہ پمپ اگر کسی نے صحیح کیا ہوا. یہ میں آپ لوگ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یار اللہ کے واسطے اگر ایک چیز کو آپ لوگ نفع نہیں دے سکتے نا تو نقصان بالکل بھی نہ دو. یہ میں سب کو نہیں کہہ رہا, میں ان لوگوں کے کہہ رہا ہوں جو بندے جو ہے نا آج کل کسی چیز کو تو فائدہ دیتے ہی نہیں, الٹے نقصان دینے پر تلے ہوئے ہیں. تو اسی وجہ سے جو ہے نا نقصان نہیں دینا چاہیے, کیونکہ اس زمین کے نیچے 4 ہاتھ نیچے بھی آپ لوگوں کو جانا ہے. زندگی کا کیا بھروسہ, کوئی یہاں آیا ہے اور ایسا ہوا ہے کہ وہ پھر یہاں سے نہیں گیا. جو جتنے بھی آپ پیچھے دیکھیں نا آپ کو جو ہے نا میرا خیال سے جو ہے نا بہت کم تر ہوگا کہ 70 سال بہت کم تر کے لوگ ہوں گے. اور یہ بھی نہیں کہ 70 سال کی عمر میں ہی مرنا ہے, بہت سے جو ہے نا 16 میں بھی مر جاتا ہے, 20 میں بھی مر جاتا ہے. موت کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا خدا کی لاٹھی بہت ہی بے آواز ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اگر کسی بھی چیز کو نقصان مت دو, نفع نہیں دے سکتے تو بالکل بھی نہ دو. تبھی میں اس پمپ کے پاس آیا ہوں, دیکھتا ہوں کہ یا اللہ مدد کرنا. میرے خیال سے یہ بھی تو کام نہیں کر رہا ہے. ورڈ اب یہ بھی خراب ہے, تو پانی کی کمی ہے, آج نہیں ڈال سکتا پودوں کو, کیونکہ میں اسپیشلی خیر واک کے لیے تو آتا ہی ہوں. لیکن کیا ہے نا کہ میرے باپ کے ساتھ اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے, کہ میرے
میں تب سے آتا ہوں، بہت ٹائم ہو گیا میرے باپ کا مطلب 4 ایئر جو ہے نا ابھی مکمل ہو گئے، تو میں تب سے آتا رہتا ہوں، تو مارننگ واک بھی میرا ہو جاتا ہے اور میں پودوں کو بھی پانی دیتا ہوں اور قبروں کو اپنے باپ کی قبر کی صفائی بھی کر لیتا ہوں، کیونکہ کیا ہے نا کہ ماں باپ تو بھائی اس دنیا میں ہستی ہے جو اس کے سوا کا کوئی بھلا کوئی چاہ ہی نہیں سکتا. سب سے پہلے نمبر پر اللہ آتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا ماں باپ ہوتے ہیں. بھائی کی رشتے جو ہے نا اتنے وفادار نہیں ہوتے جتنے کہ ماں باپ، تو اس وجہ سے اگر ماں باپ مر بھی جائے نا تو میں میرے آپ لوگوں کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں نا کہ اگر دنیا میں ہیں تو ان کی جو ہے نا قدر کریں اور ان کی جو ہے نا خدمت کریں، ان سے دعا لیں، اور اگر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے قبر پر جایا کریں. یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک فائدے کی بات بتاؤں، اگر آپ جمعہ کے دن نا اپنے باپ، اگر ماں یا باپ میں سے کوئی بھی مر ہو اور آپ جائے کچھ بھی نہ پڑے، صرف اس کی قبر کی دیدار آپ کریں نا تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جاتا ہے. یہ حدیث سے میں آپ لوگ کے کہہ رہا ہوں، میں نے یہ حدیث سنا ہے، تو اس وجہ سے مطلب اگر آپ لوگ اس کو فائدے کے لیے نہیں جا سکتے کہ میں اس کو سبق توڑا جو ہے نا اس کو سال ثواب بھیجوں، تو اس کے لیے تو جائیے. اس میں بھی تو آپ کا ہی فائدہ ہے کہ آپ جائے تو صرف آپ کے اس قبر کی تختی مبارک، مطلب آپ صرف قبر کے سامنے کھڑے ہو جائے اور اس کا صرف دیدار کرے، مطلب ایک مرتبہ دیکھے اور وہاں پر کھڑے ہو جائے. ایسا میں نے سنا ہے کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو جاتا ہے. اگر اللہ مجھے یہاں پر غلط نہ کرے تب، میں نے ایسا بالکل ہی سنا ہے. تو اس وجہ سے ظالم جانا چاہیے، اور ماں باپ کی جو ہے نا اگر بہت ہو چکے ہیں نا تو جمعہ کے دن جایا کرے اپنے ماں باپ کے قبر کے پاس. اگر ہے دنیا میں تو شکر ادا کرے اور ان کی جو ہے نا دعا لے، ان کی خدمت کرے. میرا بھی یہ قبرستان میں آیا ہوا تھا مطلب، تو اس وجہ سے میں نے آپ لوگوں کو یہ بات کی. تو خیر، اور دیکھیں کتنا صبح کا جو ہے نا کتنا خوبصورت اور فریش نظارہ ہے. آج کل کے پتہ نہیں لڑکوں کو کیا ہو گیا ہے، 12 بجے سو جاتے ہیں، صبح کے 12 بجے اٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا بہت ماڈرن اور سمارٹ لوگ ہیں. مطلب رات کو اتنے ٹائم ہوتے ہیں، اتنے فخر سے کہتے ہیں. یہ مطلب کتنا نقصان انسان کو ہوتا ہے. ایک تو انسان کی باڈی کا ہی نقصان، اور صبح کے ٹائم جو اتنا فریشنس اللہ پاک جو ہے نا انسان کے جسم میں ڈالتا ہے کہ انسان جو ہے نا نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو ہے نا چہل قدمی کے لیے نکلتا ہے، تو اتنا اس کو جو ہے نا پوٹ کے اس میں انرجی ڈالتا ہے. اور اس کے الٹ اگر آپ دیکھا جائے کہ اگر رات آپ جو ہے نا دیر سے جو ہے نا جاگتے رہے اور صبح جو ہے نا دیر سے اٹھے، تو اس میں جو ہے نا آپ کا نقصان، اتنا بیماریوں کا انسان شکار ہو جاتا ہے کہ کیا بتاؤں آپ لوگوں کو. یہ دیکھیں یار کیا زندگی ہے. نفع نقصان کے بارے میں اگر میں اللہ اپنا حق تو معاف کر دے گا، لیکن اگر بندوں کا حق آپ پر کوئی بھی ہے، آپ کسی کو جو ہے نا نقصان دے رہے ہو، تو اللہ کے واسطے نہ دو. کیونکہ یہاں پر دیکھو قسم سے آنا ہے، مارنا ہے. آپ لوگوں نے سنا نہیں ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر وہ نفس وہ سا لینے والا جو ہے نا نفس کو جو ہے نا موت کا ذائقہ جو ہے نا وہ اسے چکھنا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ کا کوئی وہ بھی نہیں کہ اللہ کے بھی آپ جو ہے نا کزن گناہ کرو، کوئی ہے کہ اللہ غفور رحیم، یہ بھی نہیں. لیکن اگر ہو جائے غلطی سے تو توبہ کر، اللہ معاف کر دے گا. لیکن بندوں سے یہ توقع بالکل بھی نہ. آج کل دیکھیں لوگ جو ہے نا غیبت پر تلے ہوئے ہیں اور اتنے غیبت کرتے ہیں. اب اتنے مطلب میں کہتا ہوں کہ آپ باہر جو کوئی جو آؤٹ آف جو کنٹری جب انسان جائے، تو میں آپ لوگ کو یہاں پر ایک مثال دیتا ہوں کہ وہ جب ہے نا وہاں سر بہت سارے جو ہے نا مسافری وہاں پر کرے اور وہاں پر جو ہے نا بہت ڈھیر سارے پیسے کمائے، فیملی سے دور، اپنے بچوں سے دور، وہ بہت سے ڈھیر سارے پیسے کمائے اور آ کے ویسے ہی نہ جان ایک بندے کے ساتھ نہ جان نہ پہچان اس کے سارے پیسے اس کو جولی میں ڈال لے. تو وہ اسے جو ہے نا آپ لوگ خود ہی سوچے وہ کتنا بیوقوف ہوگا کہ اس نے جو ہے نا 4-5 سال کی جو ہے نا ساری محنت جو ہے نا اس کو جولی میں ڈال دی. تو اس نے اچھا کام کیا. مطلب اس کا جو ہے نا اتنا خون پسینہ ایک کر کے اس نے کتنے پیسے کمائے اپنے فیملی بچوں سے دور. تو یہ یہاں پر میں آپ کو یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اس نے وہ جب وہاں سارے پیسے کما کر کسی انجان کی جولی میں ڈال دے، تو مطلب یہاں پر انسان کتنا حیران ہو جاتا ہے. تو اسی کا مثال میں اسی لیے یہ مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ لوگ جب ہے نا سردی کے جو ہے نا راتوں میں اٹھ کر آپ لوگ جو ہے نا نماز پڑھے، سردی کے جو ہے نا سخت گرمی میں جو ہے نا آپ شدید دھوپ میں آپ جو ہے نا مسجد کی طرف جا رہے ہو اور آپ جو ہے نا نماز سخت گرمی میں اپنے بہت سارے نماز پڑھے ہو اور آپ دوسرے بندے کا جو ہے نا غیبت کر کے وہ سارے نیکیاں اس کو جولی میں ڈال دیتے ہو. تو اس وجہ سے آج کل تو ہے انسان اتنا نیکی کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن اللہ تک پہنچانا بہت زیادہ مشکل ہے. تو کوشش کریں نا
کہ کسی بندوں کا جو ہے نا وہ ککل بات کا اگر بات آئے نا تو بہت زیادہ جو ہے نا یہ بہت مشکل کام ہے. اس وجہ سے جو ہے نا اللہ کی اگر کوتاہی ہو جائے تو اللہ معاف کر دے گا, لیکن بندوں کی نہ کوتاہی کرو نہ غیبت کو, کسی کو جو ہے نا دکھ نہ دو, کسی کو نقصان نہ دو, کسی کو بھی جو ہے نا تکلیف مت دو, کسی کا بھی نقصان نہ کرو, کسی کا جو ہے نا ٹانک کھینچنے کی کوشش مت کرو, مطلب کسی کو بھی جو ہے نا دھوکہ مت دو. تو یہی میں آپ لوگ کو کہہ رہا ہوں, آپ لوگ یہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, پھر آپ لوگوں کو بھی ہو سکے تو عمل کریں, آپ کے لوگ کی فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں.